اب جب وفات ہوئی تو میں رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے، چوئی محمد علی صاحب کے بیت الظفر میں ان کا قیام ہوتا تھا، پہلے بھی ملنے جاتا ہی تھا، تو میں نے جا ان کا بوا کھڑکایا تو چوئی صاحب نے دروازہ کھول کے تھوڑا حیرت سے کہا کہ خیر وا، میں کہ جو میاں صاحب فوت ہو گئے نے تو انہوں دا میں افسوس کرنا سی تے وہ انہوں دے ول میں جان دی ضرورت نہیں کر سکیا تے تھوڑے کول آ گیا، تسی بھی انہوں دے محبت رکھنے والے تو مینوں بھی بڑے چنگے لگتے سن۔ چوئی صاحب تھوڑا سا ایسے آنکھیں بھر کے دیکھ کے تو کہتے گل تو ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ تو جب گئے تو ان کی رہائش تو چوئی صاحب کے اپنے کمرے میں ہوتی تھی، تو ساتھ ایک ڈرائنگ روم ہوتا تھا سر ظفر اللہ خان صاحب والے دور کا ہی سیٹ ہوا ہوا، تو اس میں نہ چوئی صاحب جاتے تھے کوئی اتنا زیادہ، مطلب تو مجھے یاد پڑ رہا ہے اچھی طرح کہ چوئی صاحب نے پہلے اس کی لائٹیں آن کیں، پھر کوئی جھاڑن سا پکڑ کے کپڑا تو اس کے صوفے ایسے تھوڑے سے ڈسٹنگ کر کے تو کہتے تسی میاں صاحب دا افسوس کرنا آئے جے تو اج ادھر میرے کمرے 'چ نہیں، ادھر آؤ، اتنے بیٹھنے۔ آ کے پھر بیٹھ گئے۔ چوئی صاحب نے تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی ادھر کچن ٹائپ جگہ تھی، ادھر گئے اور وہاں سے 2 مگے بنا کے لے کے آئے کافی کے، تو بیٹھے اور پھر کہیں تسی میاں صاحب دا افسوس کرنا آئے جے تو اے پڑھو تو بیٹھو۔ اچھا، پھر وہ بات ہلکی پھلکی کرتے کر چوئی صاحب کو کہتے لو پھر اج میں پھر 2 گلاں تھانوں ایسیاں سنانا جڑیاں حالے تک چھپیاں نہیں نے کتے۔ اس پہ چوئی صاحب نے پھر مجھے میاں صاحب کے 2 واقعات سنائے۔ پہلا کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ شکار پہ گئے اور صاحبزادگان تھے، میاں صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، یعنی چوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی تھا۔ وہ فائر ہوا اور اس کے چند چھرے جو ہیں وہ کسی کو لگ بھی گئے اس طرف کماد وغیرہ کے پرلی طرف، اور وہ معمولی زخمی ہوا بندہ، تو خیر اس سے ملے شلے اور پھر اس کو ساتھ لیا اور اس کے ورثاء کو بھی بتایا، اور اتنا زیادہ تو نہیں نقصان ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں ہم لوگ، اور یہ بات کہیں ابتدائی لیٹ 50s یا ارلی 60s کی کہتے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ تو یہاں آ کے جب آ رہے ہیں تو رستے میں ایک دفعہ بات ہوئی کہ یہ کس کی گن کے چھرے تھے، تو میاں منصور احمد صاحب نے کہا کہ چوئی محمد علی صاحب کو کہ یہ آپ کی گن کے تھے، میرا فائر نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں تھوڑی گن دے سن، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے تو دوبارہ تردید بھی نہیں کی اور بات بھی نہیں کی، اور وہ جیپ ٹائپ جب پیچھے جیسے جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو چوئی صاحب کہتے ہیں میں ربا تک بولتا ہی آیا، ہم بندوق وجے تو پھر بھی ہوں میری وجی ہے کہ گل ہے کوئی کرنے والی۔ کہتے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے بہت باتیں کی، اور میاں صاحب نے دوبارہ مجھے جواب نہیں دیا کسی بات کا، اور اپنی گن ایسے پکڑے ہوئے بیٹھے رہے۔ آگے آ کے تو ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے اس کا ہلکا سا آپریشن کیا، اس میں سے جب چھرے نکلے تو وہ لپیٹ کے تو دیے، تو وہ بور ہوتے ہیں کارتوسوں کے، اور میاں صاحب کی بندوق کا اور بور تھا، چوئی محمد علی صاحب کی بندوق کا اور بور تھا، اور وہ چھرے چودھری محمد علی صاحب کی بندوق کے ہی ثابت ہوئے۔ اس کے بعد چوئی صاحب کو جو سننے والے ہیں پرائیویٹ مجلس میں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہونٹ پھڑپھڑانے لگے، اور پھر وہ ضبط کرتے رہے۔ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پنڈی پھٹیاں تو لے کے روے تک چوئی صاحب نے بڑے اپنے لیے بڑے سخت الفاظ بولے کہ میں نے جو مطلب وائی تبائی بولتا آیا، لیکن میاں صاحب نے پلٹ کے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور جس وقت وہ چھرے میاں منور احمد صاحب نے نکال کے دکھا دیے، اس کے بعد سے مجھے ساری زندگی اس پہ افسوس کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، کیونکہ محبت میں اس حد تک کر دیتے تھے، اس حد تک مطلب وہ رکھ رکھاؤ کا وہ لیول تھا کہ جتنی دفعہ بھی جرت کی، کوشش کی کہ بھئی وہ بات کی کوئی تلافی یا مافات کرنے کی، کہتے ہیں انہوں نے موقع ہی نہیں آنے دیا کبھی۔ دوسری دفعہ یعنی پتہ ہے کہ بات میں نے ایک دفعہ کہہ دی ہے، وہی بات تھی اصل میں، لیکن
اس کے بعد جو ہے نا سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرنا، وہ پھر بک بک سننی، جو دنیا جہان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور اپنا کمپوزر لوز نہیں کرنا۔ تا وقتے کے وقت نے پھر خود بتا دیا۔ دوسری بار کا واقعہ جو صاحب، یہ دونوں واقعات میں نے ویسے پڑھے بھی نہیں ہیں کہیں اور کہیں چھپے بھی نہیں ہوں گے، تو شاید آج موقع ہوگا تو آج ریکارڈ پہ آ گئے۔ ویسے چوئی صاحب نے یہ مجھے سنائے تھے، اور ان کی روایت ہی نہیں، ان کی درایت بھی بتاتی ہے کہ یہ میاں صاحب ہی کے بات انداز تھا اور ایسی ہی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے مجھے وہ بتایا کہ جب ہجرت ہو گئی وہاں سے ربوہ سے خلافت رابعہ میں، اور وہ دور جن لوگوں کو ذہن میں ہو کہ سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ہی بندہ ہو، ضیاء الحق، اور قسم کھائی ہوئی ہو اس نے کہ میں نے قادیانیت ایک کینسر ہے اور میں نے اس کو پاکستان سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور پھر اختیارات کی اور اس کی اتھارٹی کی اور اس کے پاس وسائل کی اور اس کے اندر بغض اور عناد کی یہ سطح بھی پائی جاتی ہو، ایک ہی وجود میں یہ سب کچھ اکٹھا ہو۔ تو خلافت کی ہجرت کے بعد انتظامی سربراہ اور ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی پاکستان اور ربوہ تو وہی تھے، مرزا منصور احمد صاحب۔ تو ان دنوں چوئی صاحب نے بتایا کہ ایک دن مجھے انٹر کام پہ یا ویسے بلایا میاں صاحب نے، خیر میں حاضر ہوا تو پتہ چلا جی کوئی سرکاری وفد آیا ہوا ہے جس میں پولیس افسران اور فوج کا بھی کوئی ایک آدھ بندہ، تو وہ آ کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چوئی صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مینوں میاں صاحب نے نال لے لیا، تو ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو ٹیبل پہ، تو وہ وفد کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم حکومت کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی آپ کے بہشتی مقبرے کی قبروں میں اسلحہ دفن ہے۔ جیسے یہ مولویوں کی عادت ہے، وہ سچی جھوٹی بکواس کرتے ہی رہتے ہیں جہاں ان کا ہوتا ہے۔ تو ہم اب تلاشی لیں گے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جب چوئی صاحب کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی بات ختم ہوئی تو ایگزیکٹ اتنا ہی وقفہ لیا میاں صاحب نے کہ آپ حکومت کی طرف سے آئے ہیں، آپ جائیں، میں ساتھ کسی کو کہتے ہیں تو بھیج دیتا ہوں، آپ جا کے اپنی ہر طرح تسلی کر لیں۔ اچھا، تو فیصل آباد کا جو پولیس افسر تھا اس نے کہا کہ اور ہمارے ساتھ کچھ مولوی حضرات بھی جائیں گے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ اب وہ سیناریو وہ ہے کہ ضیاء الحق اور اس کی آرمی کا بندہ اور فلانا اور اس کی پولیس اور سارا، تو اس کا فکرہ چوئی صاحب کہتے ہیں ختم ہوا ہے فیصل آباد والے پولیس افسر کا کہ ہمارے ساتھ کچھ مولوی حضرات بھی جائیں گے بہشتی مقبرے میں تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ تو میاں صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں وہ بھی بہشتی مقبرے میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو بہشتی مقبرے میں انٹر ہونے سے پہلے میری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے، میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کے تو وہ کھنڈی جیسے ان کی تھی، تو چوئی صاحب کو کہتے ہیں چوئی صاحب آپ ان کے ساتھ چائے پئیں، میں اب جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان سارے صاحبان اتھارٹی کو وہاں ٹیبل پہ چائے پیتا چھوڑ کے میاں صاحب اٹھ گئے اور چوئی صاحب بیٹھے رہے اور ان کو پھر سی آف کیا۔ ایک واقعہ ان کے حوصلے اور ان کی برداشت کا ہے، اور ایک واقعہ ان کی قوت فیصلہ اور سٹینڈ لینے کا ہے، اور گمنام حیثیت میں جو یفعلون ما یؤمرون کے مصداق جو خلافت نے حکم دیا وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی پمپ اینڈ شو نہیں، کوئی اس کا اظہار نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں اور ہم وہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں شاید ایک ہی دفعہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑی ہوگی تو وہ تو لے لیا پھر اس وقت، اور زندگی میں کتنی ہی دفعہ برداشت کرنے کے مواقع آئے ہوں گے تو کیا۔ نہ اپنی برداشت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت محسوس کی، اور نہ اپنی قوت فیصلہ اور اپنے سٹینڈ لینے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو روب چاہیے ہوتا ہے، اس کے اظہار کی عامت الناس میں، جنرل لائف میں کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی لارجر دین لائف پوسچر کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔
اور بس آئے اور چلے گئے۔ بعد میں نے جب وہ کتاب چھپی حیات منصور، تو وہ پڑھتے ہوئے اور چوئی صاحب کے ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اس فیصلے پر بہت خوشی محسوس کی کہ ان کو میں نے ان کی زندگی میں اس طرح جا کے رستہ ہی بنا کے، بے شک ان کے مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کے روب جو تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ہی، لیکن ایسے جا کے ملاقات کر لی۔ اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حوصلے آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کے لب و رخسار کو چھو کر دیکھا۔ گئی